कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। जिस तरह हमने आपको कहा कि नरगिस तशद्दुद के हवाले से हम आपको तमाम हक़ाइक़ से हमें पता चलेगा, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिस तरह नरगिस से भी मेरी कल बात हुई तो उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं गुज़िश्ता पौने 2 साल से आबदा उस्मानी को मैसेजेस कर रही थी और उसको पैगाम भी दे रही थी कि ऐसी बात चल रही है माजिद हुसैन और मरियम अली हुसैन के दरमियान। लेकिन जब हमने आबदा उस्मानी और मरियम हुसैन से बात करके आप तक पहुंचाई तो आप सब ने देखा और सुना कि मरियम अली हुसैन ने ये कहा कि वो मेरा भाई है। और जिस तरह आज भी हमने जो प्रोग्राम किया उसमें माजिद की तरफ से भी, माजिद बशीर की तरफ से ये बात सामने आई कि उसने भी अपने दोस्तों के एक हल्के में ये कहा कि मरियम मेरी बहन है। अब नरगिस ने फिर दावा किया है कि आइंदा चंद रोज़ में माजिद बशीर मरियम अली हुसैन के बारे में एक ऐसी वीडियो बयान जारी करेगा जिसमें तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ जाएंगे। मरियम अली हुसैन की वालदा आबदा उस्मानी जो खुद भी एक मारूफ आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबदा जी, आपने मेरी बात सुन ली। नरगिस का ये कहना है कि माजिद बशीर आइंदा चंद रोज़ में एक ऐसी वीडियो जारी करेगा, ऐसा बयान जारी करेगा जिसमें वो मरियम अली हुसैन के बारे में जो नरगिस ने इल्ज़ाम लगाया वो उसकी तस्दीक करेगा। तो आप क्या कहती हैं? और मैं अपने देखने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी औरत की जीत होती जब बंदा किसी के साथ इन्वॉल्व होता है ना। इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा मेरी गुफ्तगू को, कि उसको ये होता है कि इसको बहन बोलो, इसको बहन बोलो, इसको बहन बोलो, यही होता है ना औरत की जीत। पहली बुनियाद पर तो ये बात ही झूठी थी, ठीक है। अगर ये सच भी होती तो जब इतने लोगों के सामने किसी को कोई भाई या बहन कह देता है तो वहीं उस औरत की जीत हो जाती है जो इल्ज़ाम तराशी करती है। कि मेरे साथ बात करते हुए मरियम ने कहा, हम नाज़रीन को वो क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें मरियम ने ये कहा कि माजिद मेरा भाई है, और माजिद ने भी ये कहा है और नरगिस ने ये कहा है कि आइंदा चंद रोज़ में वीडियो आने वाली है। मज़ीद बात करते हैं। जी जी बिल्कुल, जब वीडियो आएगी इंशाल्लाह आप देखें, सब लोग देखें ज़रूर, ठीक है। इस तरह बैठना, इस तरह तो मैं अभी बहुत कुछ कह सकती हूँ जहाँ पे मैं किसी की किरदार कशी नहीं करनी चाहती। ये गज़ाला नरगिस की बात नहीं मैं कर रही। और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठा करते थे जो मेरे लिए बाइसे इज़्ज़त है, और सबकी इज़्ज़त बहुत मुझे प्यारी है, इसलिए क्योंकि मुझे अपनी सबसे पहले इज़्ज़त प्यारी है और मैं किसी को भी नहीं उछालना चाहती कि वहाँ फ़लाना भी बैठा था। पहली बात मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जो इंसान अल्लाह के घर से होके आए और सारा ये चीज़ें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब है, अल्लाह ने उनको ये सादत दी, अल्लाह सबको दे अल्लाह परवरदिगार। फिर उनको ऐसी नीची महफ़िलों में नहीं बैठना चाहिए। मेरे पास भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं उनको कोई धमकी नहीं दे रही कि मैं भी दिखा दूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब बंदा बैठा होता तो दूसरों को ख़बर भी नहीं होती कि कौन सा बंदा किसकी वीडियो बना रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जब वक्त आने पे कोई मुझे हद से ज़्यादा गुजरेगा तो फिर मैं भी उसको माफ़ नहीं करूँगी, फिर मैं हर चीज़ भूल जाऊंगी क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ। क्या कहेंगी? आपके कहने का मकसद ये है कि उसको उम्रा हज के बाद इस तरह की महफिल में नहीं बैठना चाहिए था? जी बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन ये तो उसका फ़न है। ओहो, मैं ये नहीं कह रही कि वो क्यों बैठी। देखिए, जैसे इन्होंने कैंपेन चलाई है अपनी NGO बनाने के लिए, जो कि एक आप कौन सी बात कर रही हैं कि कौन सी NGO बना रही है? नरगिस की बात कर रही हैं? जी, मैं नरगिस की ही बात कर रही हूँ। उसने कहा किसी इंटरव्यू में, उसकी जो वो क्या है जी उनका नाम, वो NGO बनाना चाह रही हैं कोई? हाँ जी, ख़वातीन के लिए काम करना चाह रही हैं। ये चीज़ें जो हुई हैं गलत हुई हैं, अच्छी बात नहीं है किसी औरत पे तशद्दुद करना, उसको मारना पीटना। मेरा मेन मकसद ये है कि अब आपके कोई तनाज़ात एक दूसरे के साथ तो वो अपनी 4 दीवारी में रखें। आप अपने शौहर पे केस करें ना करें, हमें क्या लेना देना है। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना मेरी बेटी के ऊपर, उसका नाम पर्चे में लिखवा देना। अच्छा, मेरी भी नरगिस से कल बात हुई, उसने ये कहा
کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میں حج سے واپس آئی ہوں تو سود سمیت اللہ جو ہے وہ اسے واپس لے گا. آپ نے مریم پر جو الزام لگا اس کی بات کی. یہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس حوالے سے کیا کہا. میں ایک ماں بھی تو ہوں نا. میری تمام ماؤں سے یہ درخواست ہے کہ آپ بتائیں کہ کوئی ناجائز آپ کی بچی کے ساتھ, آپ کے بچے کے ساتھ, یہ بنیاد اس کو کوئی اس کی عزت کو پامال کر رہا ہو تو آپ کیا سوچ سمجھ کے آپ اسکرپٹ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بولنا ہے, یہ میں نے نہیں بولنا. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. اس میرے بولنے کا جو کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کیا کیا بول گئی ہوں. یعنی آپ ایک ماں ہیں, آپ نے اس وقت غصے میں کچھ بولا بھی, کچھ آپ کے منہ سے نکل گیا, لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ روز میری بھی نرگس سے بات ہوئی اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس ایسے اسکرین شاٹ بھی موجود ہیں, اس کے پاس کچھ ایسے پروف موجود ہیں کہ وہ گزشتہ 1.5 سال سے وہ آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہی تھی, جبکہ میری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ آج تک اس نے مجھے ایسا کوئی پروف نہیں دیا. جی میں اس بات پہ کہ جو وہ کہہ رہی ہیں کہ 2 سال سے یا 1.5 سال سے میں حلفاً قرآناً یہ میں ہاتھ رکھ کے, میں اور میری بیٹی ہاتھ رکھ کے بات کریں گے, نہ اس نے مجھے کوئی بات کی, نہ اس نے مجھے کچھ کہا. ہمیں تو بڑے پیار سے بلاتی تھی, پلز آتے تھے. نرگس سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جس طرح آپ نے مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں نے 2.25 سال پہلے مریم علی حسین کی والدہ عابدہ عثمانی جو آپ کی فرینڈ بھی ہیں اور گزشتہ 40 سال سے آپ سہیلی ہیں, تو آپ نے کہا کہ میں نے میسیجز بھیجے اور ان کو انفارم کیا تھا, لیکن وہ آپ کے سامنے یہ بات کر رہی ہیں کہ نہ مجھے کوئی میسیج آیا, نہ کبھی ایسا مجھے کوئی انفارم کیا گیا. یہ آپ بھی سن لیں, مزید جانتے ہیں. جی صرف اگر کوئی بات ہوئی ہے نا تو یہ جو عمرہ جو کر کے آئی نا, جہاں پہ یہ سارا قصہ ہوا ہے, جب خانہ کعبہ کے غلاف کو ماجد بھائی نے ہاتھ لگا کے کہا کہ وہ میری بہن ہے, اس سے پہلے یہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے ہمیں نہیں پتا. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہاں نرگس اور ماجد وہاں پہ موجود تھے خانہ کعبہ. آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ مجھے کس نے بتائی؟ اس نے خود بتائی کہ میں اس وقت خانہ کعبہ میں ہوں. اب وہ وائس نوٹ کہیں گے تو آپ چلا دیجئے گا, میں آپ کو بھیج دیتی ہوں کہ میں خانہ کعبہ میں ہوں. اور مجھے یہ دیکھیں, جب میری اس سے میری ملاقات ہوئی نا, جب اس کے یہ جانے سے پہلے, تو اس نے, میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی اپنی انٹرویو میں بتایا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بتایا ہے کہ دردانہ رحمان جی, جن کو میں بڑی بہنوں کی طرح مانتی ہوں, ان کے تھرو انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ جی باجی عابدہ کو کہہ دے کہ آپ اور مریم کو لے کے آئیں. آپ کو نہ ماجد بشیر کچھ کہے گا نہ میں کچھ کہوں گی. جہاں سے میرا میٹر شارٹ ہوا کہ بھائی ہمارا قصور کس بات کی, ہم معافی مانگے. یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دردانہ رحمان نے آپ کو کب کہا؟ جی میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ جب یہ وہاں عمرے سے ابھی جب آئی ہے نا, یہ جو مار کٹائی والا سین ہوا, یہ اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے جانے سے پہلے جب میں نے اس کو کہا کہ تیرے پاس کوئی پروف ہے تو دکھا, تو خدا کی قسم اللہ گواہ ہے, وہ پروردگار یہ کہہ رہی ہے نا کہ میں پھر وہی والی بات, لوگ اس کا غلط مقصد لے لیں گے. اللہ کا گھر سب کو نصیب فرمائے میرا پروردگار. تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ بات مجھ سے کرتی, مجھے بتاتی. جب کسی کے دل میں انتشار پھیلانا, فتنہ انگیزی ہونا, تو وہی یہ حرکتیں کرتا. یہ مجھ سے خود بھی کہہ سکتی تھی. مجھے اتنا غصہ تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا, ان سے ایسی مجھے دھمکی کیوں دلوائی کہ ان کو کہیں مجھ سے آ کے معافی مانگے. اس نے, میں نے کہا جی ان کو کہیں کہ مجھے خود انہوں نے فون کیوں نہیں کیا. ایک سیکنڈ بعد ہی مجھے کال آ جاتی جو کہہ رہی میرے پاس نمبر نہیں, حالانکہ میرے پاس نمبر موجود ہے, میں آپ کو دکھا سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ مجھ سے نمبر لے لو. میں نے کہا جی دے دے نمبر, ٹھیک ہے. میں نے اس کو فون کیا. آپ یقین کریں کہ میں اپنا غصہ بھول گئی, جیسے کہ وہ رو رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اچھا میں آپ کو اس سے, اچھا نرگس نے آپ کو فون کیا یا آپ نے نرگس کو کیا؟ میں نے کیا, جھوٹ نہیں, میں نے کیا کہ ہاں کیا, میں نے غصے سے اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ اس کے پالر پر اسے ملنے بھی گئی. ہاں جی, میں یہی عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب اس کی میں نے آواز سنی نا کہ جی فلانا ہے, یہ ہو گیا, لوگ گلاں کر رہے نے, لوگ کہہ رہے نے, میرے کو پروف نے. میں نے کہا جی پہلے تو میں نے نہیں آنا تھا, لیکن اب آؤں گی, ٹھیک ہے, اب آؤں گی. اگر کوئی بھی تیری ایسی بات مجھے لگی کہ اس میں سچائی ہے تو پھر جو تیرا دل کرے گا, تیری بھی وہ بیٹی ہے تو اس کو مومنہ کہتی ہے, ٹھیک ہے. میں گئی ہوں. اس نے اپنے نوکر کی جو نا وہ تھی آواز, وہ سنوائی جی 2-3 کہ بتاؤ مریم باجی آتی تھیں؟ ہاں جی آتی تھیں. ہیں تو بتا نا, تو یہ 2 یا 3
بس 2 یا 3 مجھے، جس میں ایک ہی طرح کا وہ بندہ بات کر رہا تھا. اچھا اس سے بڑی بات دیکھیے کہ جب یہ آئی، ہمیں تو نہیں خبر نا، جب یہ آئی اس نے سب کو اکٹھا کیا، اس نے وہاں بولا، اپنے نوکروں سے پوچھا، سب نے قرآن اٹھا کے کہا جی ہم نہیں، آپ نے جو کہا تو ہم تو ڈر کے آپ کی وجہ سے آپ کو میں بتا رہا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں. جس سے یہ آپ کے سامنے اس نے کہا؟ نہیں جی نہیں، مجھے وہاں سے خبر ملی ہے نا. اچھا جو کہ جب اس کو پھر ہوا یوں کہ جب سب نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، پھر اس بندے کو اس نے، جو کہ پتہ نہیں کیا نام تھا نوکر اس کا جو ہے، اس کو کہیں انہوں نے مارا مورا بھی، بڑا کچھ کہا کہ اس کے ہسبینڈ نے کہ تو نے کیا بکواس، تو میری چگلیاں لگاتا رہے، غلط چگلیاں لگاتا رہے. اس کے بعد ان کے آپس میں بھی کلیش ہوا وہاں پہ، ٹھیک ہے، آپس میں بھی کلیش ہوا. اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ اس نے مجھے بتایا کہ جی وہ اس طرح ہے، جو میں نے دردانہ رحمان جی کا جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے. تو میں گئی تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ بیٹھی ہے مریم، میری بیٹی ہے، تیری بھی بیٹی ہے، تو اس کو بیٹی کہتی ہے ہمیشہ، تو اس پہ چیٹ کرتی، مجھ سے کام مجھ سے زیادہ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بات نکلی یقین کر تیرے سامنے تجھے بھی حق دوں گی، جیسے میں اس کو تھپڑ مار سکتی ہوں نا، تو بھی مار لینا، ٹھیک ہے. کہتی ہے نہیں باجی نہیں میری بیٹی، اس نے میری بیٹی کو گلے لگائے. کوئی صرف ایک دفعہ حلف اٹھا کے کہہ دے، حلف اٹھا کے قرآن پہ کہہ دے کہ جتنی میں باتیں کر رہی ہوں جھوٹی ہے، تو خدا کی قسم ہے، مجھے بھی اس اللہ واحد کی قسم ہے جو واحد لا شریک ہے، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں اس کی ہر بات کو کہوں گی ٹھیک ہے، لیکن اس کو قرآن اٹھانا پڑے گا. یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین، جو ابھی نرگس اور عابدہ عثمانی کے درمیان جو تلخیاں چل رہی ہیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ 40 سالہ یہ سہیلیاں، دونوں پرانی سہیلیاں ہیں، اور ان کا بچپن بھی اکٹھا گزرا. اور جس طرح عابدہ عثمانی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں اللہ وحدہ لا شریک کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں، نرگس اگر ان کو جھٹلا دے لیکن حلف دینا پڑے گا کہ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں. اور اگر نرگس نے خود بھی کہا کہ نہیں مریم میری بیٹی ہے، تو پھر ایسا کیا ہوا؟ یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ پھر نرگس نے ایسا الزام کیوں لگایا. یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی، میرے جو سننے میں باتیں آ رہی ہیں، جو بڑی بڑی پکی رپورٹیں ہیں، ظاہری بات ہے میں نے ان کی فیملی کے ساتھ ایک ٹائم گزارا ہوا. اس نے یہ کوئی NGO بنانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے. NGO کے لیے اس نے مریم کو بھی اپروچ کیا یا آپ کو بھی کیا؟ نہیں جی نہیں، اپروچ کی بات نہیں. اگر یہ میری بیٹی کے اوپر یہ واہیات بے بنیاد الزام نہ لگاتی، تو اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ اس پہ تشدد ہوا، تو یقین کرے اللہ واحد کی قسم سب سے آگے میں کھڑی ہوتی، میں بولتی کہ یہ کیسے ہوا ہے، کیونکہ مجھے دل سے اس سے پیار تھا. کیونکہ یہ ایک ہی ایسی میری شاگرد تھی، شاگردیں تو میری بے شمار ہے، ایک ایسی تھی جس پہ میں ہمیشہ فخر کیا کرتی تھی کہ اس نے انڈسٹری میں واقعی سکہ جمایا ہے، ٹھیک ہے. اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے نا، وہ غلط راستہ اختیار، کیونکہ یعنی جہاں پہ آپ کو نرگس پہ غصہ ہے، وہاں پہ اس کو اپنا شاگرد ہونے پہ آپ کو فخر بھی ہے. ہاں جی فخر بھی ہے اور ہمدردی بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن مجھے دکھ ہے اس چیز کا کہ میں اس سے یہی کہنا چاہوں گی کہ غزالہ عرف نرگس، خدا کا خوف کرو، تم بچوں والی ہو. پہلی بات معذرت معافی کے ساتھ تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں، اپنے بچوں کو کبھی نہیں چھوڑتی. ہمارے ماں باپ نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا. میں نے بھی اپنی سنگل مدر بن کے اپنے بچوں کو پالا، میری بیٹی بھی سنگل مدر بن کے اپنے بچوں کو پال رہی ہے. وہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے بندے کی خاطر. ہاں ایک بات میں اور آپ کو کہوں، جب اس نے وہاں پہ کہا کہ میں خانہ کعبہ میں ہوں، تو میں نے اس کو 2-3 آیتیں بھیجیں کہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، اس کے اندر نہ تم لوگ گھسو، ٹھیک ہے. جو کہ قرآن کی اب میں اس طرح ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتی، لیکن اس کا مفہوم بتا رہی ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہو تو ویسے ہی بندے کو غش آ تو آپ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا مانگنا ہے. تو وہاں پہ جا کے تو بندہ 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 کر رہی ہے. تو نے حجاب لیا تو کہتی میں نے اپنے بندے کی خاطر، میں 1 کروڑ کماتی تھی تو میں نے چھوڑ دیا اپنے بندے کی خاطر. یار اگر آپ نے سب کچھ بندے کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ کو آپ نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جا رہی ہیں. اب میں آپ کے کہنا چاہتی ہوں، آپ کو حقیقت ہے کیونکہ آج میں بالکل ایزی مطمئن بیٹھی ہوں. لیکن خاوند کی اپنے بندے کی اتنی رسپیکٹ کرنا بھی تو اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ کون سی رسپیکٹ ہے کہ ایک بندہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہے کہ وہ میری بہن ہے.
वहाँ बंदे कुरान उठा के कह रहे हैं कि वो ये आपने हमें जो कहा हमने वो कहा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने कस्में दी, मैंने कहा हल्फ पे कुरान पे मैं करती हूँ बात, आपने उस बात का यकीन नहीं किया, आपने खाना काबा में खड़े होकर यकीन नहीं किया। ये बड़ी अहम बात है नाजरीन, जिस तरह आबदा उस्मानी बार बार ये कह रही हैं कि मैंने हल्फन नरगिस से बात की, उसको बताया और वो खुद भी मान गई, लेकिन फिर दोबारा इल्ज़ाम लगाया। और जिस तरह अब फिर नरगिस ने मेरे साथ बात करते हुए ये बात की कि आइंदा 24 या 36 घंटों में माजिद बशीर एक ऐसी वीडियो या ऐसा पैगाम सामने लाएगा जिसमें मरियम अली के बारे में वो बहुत कुछ बताएगा। लेकिन ये सोचना होगा कि अगर ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है, जिस तरह नरगिस ने ये कहा कि मेरे पास 1.25 साल के प्रूफ हैं जो मैं आबदा उस्मानी को बताती रही, लेकिन वो भी आबदा उस्मानी ने कहा कि हल्फन ऐसी बात नहीं, तो फिर नरगिस को भी ये सोचना होगा कि हमारा जो 40 साल की जो सहेली हैं, हम आपस में बैठकर इस मामले को ख़त्म करें, ना कि ये मज़ीद लोगों को मौका मिले कि वो इसको एग्जैजरेट करें। माजिद बशीर का और नरगिस का जो तशद्दुद का मामला है वो उनका घरेलू मामला है, ज़ाती मामला है, वो मियाँ बीवी हैं, उनकी सुलह हो या ना हो, नरगिस ने अब क्या फ़ैसला करना है। जिस तरह उसकी फैमिली का ये कहना है कि शायद अब नरगिस माजिद बशीर से सुलह ना करे। सबसे अहम बात यह है कि आफ्ताब इकबाल जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं जो हम उसी घर में मौजूद हैं जहाँ पर आफ्ताब इकबाल के दोनों बच्चे भी अपनी वालदा मरियम हुसैन के साथ रहाइश पजीर हैं। ये चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन ये आपको दिखा सकें कि आज भी इस घर में ये आफ्ताब हुसैन और मरियम के बच्चे जो हैं उनकी तस्वीर किस तरह लगी हुई हैं और किस तरीके से मरियम अपने बच्चों से प्यार करती है, और आफ्ताब इकबाल जो अपने बेटे को गोद लिए हुए इस घर में नज़र आ रहे हैं और वो उसे चूमते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये पूरे घर में हमने इस घर में विज़िट किया है, इस पूरे घर में आफ्ताब इकबाल के दोनों बच्चे और आफ्ताब इकबाल की जगह जगह तस्वीर लगी हैं। और जिस तरह आफ्ताब इकबाल ने ये कहा भी, ख़ुद भी कहा कि मैं आज भी मैं ये इस बात का दुख करता हूँ कि मरियम का और मेरा जो रिलेशन था, मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे तलाक क्यों दी। और मरियम के बारे में जो इल्ज़ाम लगाया गया कि वो माजिद के साथ उसका कोई ताल्लुक़ है, तो देखने में ऐसा नहीं लगता। हम एक आखिरी बात करेंगे। आबदा जी ये बताइएगा कि आपने आफ्ताब हुसैन को, आफ्ताब इकबाल को कैसा दामाद पाया? जी मैंने बहुत अच्छा दामाद पाया, यानी कि मैं यूँ कह सकती हूँ ना मैं किसी को बटर लगा रही हूँ, ठीक है, मेरी तो बेटी को उसने छोड़ दिया, मैं क्यों तारीफ़ें करूं। लेकिन बच्चे अब भी आपके पास हैं, हाँ तो बच्चों का ख्याल रख रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रॉपर हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। मैं ऑन कैमरा ये बात कर रही हूँ कि आज भी वही इंसान मरियम के लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है, उसको हर चीज़ बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। उसने जब ये मरियम से पूछा ना कि क्या कोई ऐसा सीन है तो तुम कर सकती हो, तुम्हें हक है, लेकिन मरियम ने कहा कि नहीं आफ्ताब, वो मेरा माजिद बशीर मेरा भाई है। जिस औरत जो सिंगल है उसको क्या प्रॉब्लम है जी, आप खुद बताएं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, पंजाबी की एक मिसाल है कि कुकड़ ने खे उड़ाई तो अपने सिर च पाई, ठीक है। शायद इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हर बंदे का माजी होता है, मेरा भी होगा उनका भी, लेकिन मेरा माजी ऐसा घिनौना नहीं है कि लोगों ने मेरे साथ ऐसे सलूक किए हो या मैंने गुंडागर्दी की हो, ये आप लोग सब जानते हैं। इसको मैंने अपने मुंह से क्या कहना है, कहने का इसलिए मेरी मजबूरी है, ये बोलना मजबूरी है कि यार इस चीज़ को गौर से देख। अब मेरे ख़िलाफ़ कंपेन चला रहे हैं, अपने पॉलर की लड़कियों को हिजाब करवा के ना, और वो कह रहे हैं जी इस औरत ने ये कहा, इस औरत ने वो कहा, अल्लाह के लिए ये कहा। देखिए जब गुस्सा होता है इंसान को, मैंने अल्लाह के लिए, तो मेरा अल्लाह है वो कुल आलम का अल्लाह है, तमाम मखलूक का अल्लाह है, वो खालिक मालिक माबूद है हमारा। यानी आपका ये कहना था कि जो मेरी बेटी मरियम अली हुसैन पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो इल्ज़ाम अल्लाह तुमसे डबल करके वापस हाँ जी, ये यानी आपने उसके हज उम्रे को डिस्कस नहीं किया? नहीं जी नहीं, मैंने कहा कि तेरे कबूल नहीं होंगे। कुरान पाक में ये वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि कुछ लोगों की नमाज़ें और रोज़े उनके मुंह पे मार दिए जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि हम किसी को ये कहें कि
کہ تمہارا حج یا عمرہ قبول نہیں ہوگا، کہ میں نے یہ کہا ہے کہ مریم پر جو الزام ہے وہ اللہ تم سے واپس لے گا، لے گا انشاءاللہ لے گا. آج بھی میں یہی کہہ رہی ہوں. یہ بالکل نرگس آپ بھی ضرور سن لیں، غور سے سن لیں. جس طرح آپ نے میرے ساتھ بات کی اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ عابدہ عثمانی نے مجھ پہ الزام لگایا، میرا حج اور عمرہ ڈسکس کیا، لیکن عابدہ عثمانی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جو کہا، جو میری بیٹی پر الزام لگایا گیا، جس کا FIR میں نام لکھا گیا، اس سے پریشان ہو کر میں نے یہ کہا کہ جو الزامات مجھ پہ یا میری بیٹی پہ لگائے جا رہے ہیں وہ تم سے اللہ ڈبل کر کے واپس لے گا. یہ وہ بات تھی جو سب ناظرین کے لیے جاننا ضروری تھی. اور جس طرح نرگس آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس کچھ ایسے پروف ہیں، 1.25 سال سے میں ان کو بتا رہی تھی کہ ایسا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں حلفاً یہ کہتی ہوں کہ ایسی بات نہیں. اگر آپ کے پاس پروف ہیں تو میں حاضر ہوں، مجھے بھی دکھائیے گا، مجھے بتائیے گا، میں ضرور اس کو بھی منوان جو ہے وہ سب کے سامنے لاؤں گا. اور جس طرح آپ نے یہ کہا کہ ماجد بشیر آئندہ 24 گھنٹوں میں کوئی ویڈیو بیان جاری کرنے والا ہے، تو عابدہ عثمانی کا یہ کہنا ہے کہ میرا انتظار کروں گی اور میں بالکل دیکھوں گی. مریم جو ہے وہ نرگس کی بھی بیٹی ہے، اگر اس کی کوئی بھی غلطی ہوئی تو میں نہ صرف خود ڈانٹوں گی بلکہ نرگس کو یہ اختیار دوں گی کہ وہ اسے ڈانٹے. لیکن سب سے اہم اور آخری بات، جس طرح ہم نے آپ کو اس گھر میں دکھایا کہ آفتاب اقبال جو ایک سینئر صحافی ہیں، ان کے بچوں کی تصاویر پورے گھر میں جو 100 سے زائد تصاویر ہیں مریم علی حسین آفتاب اقبال اور اس کے بچوں کی، وہ آج بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے جس طرح ہر باپ اپنے بچوں سے کرتا ہے. اور عابدہ عثمانی کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ان دونوں بچوں کا اور مریم کا خیال وہ رکھتے ہیں. اور مریم سے آفتاب اقبال نے بھی پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ ماجد میرا بھائی ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں رہتی. میں بھی مشورہ دوں گا جس طرح باقی لوگ دے رہے ہیں کہ اپنی 40 سالہ جو فرینڈ ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر خود اس مسئلے کو حل کریں. ماجد بشیر اور آپ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ آپ کو کرنا ہوگا. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.